قرآن کی قسم کھا کر عدالت اسلامی میں جائے گی تو اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا یا جھوٹی قرار دیا جائے گا کہ یہ جھوٹی ہے یا جھوٹا ہے، اس کے قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ یہ قرآن کی قسم کھایا ہے، شریعت کے اندر یہ قسم ہوا ہی نہیں۔ اگر قرآن کی قسم کھا لے کوئی کہ میں رات کا کھانا قرآن کی قسم نہیں کھاؤں گا اور کھا لیتا ہے تو کیا اس پر کفارہ لازم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ قسم توڑ دے گا بھی تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن قرآن کی توہین کی ہے اس لیے اس کو کہا جائے گا کہ تم توبہ کرو، تم نے گناہ کیا، تم کو توبہ کرنا ضروری ہے کہ اے اللہ میں نے قرآن کی بے حرمتی کیا ہے اس لیے اے اللہ معاف فرما دے۔ اگر کوئی رسول کی قسم کھا لیا، کوئی مکہ المکرمہ کی قسم کھا لیا، یہ تمام کے تمام گناہ کے انبار ہیں، لیکن قسم کا انعقاد نہیں ہوگا اور اس پر کوئی شرعی حکم نافذ نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی کہتا ہے اللہ کی قسم میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں اور وہ کھا لیتا ہے، اب اس کو پورا ہی کرنا پڑے گا یا تو کھائے نہیں، قسم پورا کر لے۔ اور اگر کھا لیا ہے تو اب خانس ہو گیا۔ خانس کا مطلب ہے قسم کو توڑنے والا، یہ قسم اس شرعی نقطۂ نگاہ سے نافذ ہو گیا۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے وہ قرآن کریم سے پوچھئے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم کا کفارہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایک لغو ہے جو میں نے بتلایا کہ یہ قسم کچھ نہیں ہے، بما کسب، جہاں پر اللہ کا نام لیا اور منعقد ہو گیا ہے قسم تو وہاں 3 روزہ رکھے گا، 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا یا 10 مسکین کو کپڑا دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر خانس ہو گیا ہے تو 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس لیے قسم تو کھانا ہی نہیں چاہیے۔ اور میں نے بتلایا کہ حق کو ثابت کرنا، کسی ظلم کے خلاف حق بات بولنا، یہ وہاں پر جائز ہے، قسم کھا سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی قسم۔ تو اللہ نے قسم کھایا ہے زمانے میں، حقیقت ہے زمانہ تو بڑا اہمیت والا ہے، تب تو قسم کھایا۔ لوگوں زمانہ کو صرف ہم دسمبر جوڑ لیا کہ یہ 2022 اسلامی طریقے سے 1443 ہجری ہے، یہی ہم جوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ دسمبر فروری کا مہینہ ہے، زمانہ یہ نہیں ہے، یہ تو زمانے کے ایک حصے کا نام ہے۔ فروری جنوری زمانے کا ایک حصے کا نام ہے، ایک جز کا نام ہے۔ زمانہ ہم اور آپ، ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمانہ کو ہمارے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ صرف 60 سال اس زمین پر اور آسمان کے نیچے برقرار رہے گا، ورنہ یہ فانی ہے، یہ چلا جائے گا۔ کوئی 75 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 40 سال کا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ متعین مدت آ جاتی ہے، اجل آ جاتا ہے تو ایک قدم، ایک ساعت کہتے ہیں سیکنڈ کو، عربی میں ساعتن کہتے ہیں سیکنڈ کو۔ ایک سیکنڈ اس کی روح جسم میں نہ رہ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ بیچ آگے بڑھ سکتی ہے، بلکہ وہ اسی وقت پرواز کر جائے۔ ڈاکٹر کچھ کرے، آکسیجن لگائے، کچھ بھی کرے، ایدم مقدم مؤخر نہیں ہو سکتا۔ تو زمانہ کو اللہ نے ہمارے ساتھ لگا دیا، ہر ایک کا زمانہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا زمانہ الگ الگ ہے، ہمارا الگ ہے، ان کا الگ ہے، بچوں کا زمانہ الگ ہے، سب اپنی پونجی لے کر ہے، زمانہ پونجی، اور یہ پونجی ایسی ہے کہ اسی کو ہم اس دنیا میں بھجا رہے ہیں، اس دنیا میں ہم لگا رہے ہیں اس زمانے کو۔ اور یہی زمانہ ہے کہ جس میں ہم اچھے بھی کر رہے ہیں اور برے بھی کر رہے ہیں۔ اچھا کر رہے ہیں تو اپنے آپ کی تجارت کر رہے ہیں،
برا کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال رہے ہیں۔ ہماری پیدائش کو آج 50 سال ہو گیا، ہم دوسرے کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا عمر خرچ کا ہو گیا، بلکہ یہ پونجی جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ زمانہ اور یہ زندگی، وہ ہمارا 50 سال گزر چکا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہم واپس لائیں اور اس کے لیے پوری دنیا اور دنیا کی پوری طاقت لگ جائے، واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اب جو آگے والا جو 10 سال یا 15 سال یا 20 سال زمانہ بچ گیا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، بس وہی میں کچھ کرنا ہے ہمیں۔ بقیہ اپنی پونجی 50 سال ختم۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ فروری اور جنوری زمانہ نہیں، زمانہ تو قمر عالم ہے، زمانہ تو ابو الکلام ہے، زمانہ تو عبد الرحمن ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے ان کا زمانہ ان کے ساتھ۔ اس لیے دوستو اس وقت غور کیجیے، یہ جنوری فروری اگر زمانہ ہوتا تو ختم ہو جاتا، بلکہ زمانہ ہر شخص کا اپنے ساتھ ہے، اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے ورنہ ناکام ہو جاتا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہی زمانہ ہے جس زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو یہ زمانہ ملا، جس میں اللہ نے اپنی کتاب کو نازل فرما دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دیا، جس میں رسالت فرما دیا، یہی زمانہ ہے۔ اور نبیوں کا زمانہ بھی متعین کر دیا کہ اگر سلیمان علیہ السلام ہے تو 2500 اگر جینا ہے تو بس اتنا۔ یہاں تک کہ زمانہ کا کھیل دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جو متعین کیا تھا وہ زمانہ اتنے دیا، لیکن کام کچھ زیادہ دیا۔ بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، اور چونکہ سلیمان علیہ السلام کو جنات اور انسان اور طیور، پرندے چرندے سب اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا، تابع بنا دیا تھا، تو بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس میں انسان بھی کام کر رہا تھا اور جنات بھی لیبر میں کام کر رہا تھا اور مستری تھا جنات بھی۔ بیت المقدس صرف انسان کا بنا ہوا نہیں ہے، جنات سب بھی بنایا۔ تو سلیمان علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کرسی تھی، قرآن نے اس کو جسد کہا ہے کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جسد تھا۔ سلیمان علیہ السلام بنوا رہے ہیں، اور انسان جنات بھی سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی مانتے ہوئے، اور چونکہ مسخر تھا، تابع تھا، اس لیے نافرمانی ایک دم نہیں۔ تعمیر ہو رہی ہے، لیکن جتنی پونجی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا وہ پونجی کا ختم ہو گئی، عمر ان کی ختم ہو گئی۔ حضرت اسرائیل آئے اور سلیمان کو کہا کہ آپ چلیے، آپ ختم، یہاں تعمیر مکمل نہیں ہے، اور اگر معلوم ہو جائے ان جناتوں کو کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے تو پھر بدماشی شروع، پھر دیوار ٹیڑھی، پھر پتھر کا لانا مشکل، اور پتھر کا لانا اور پتھر کا پھر اس کو پھوڑنا، اس کو اپنے ڈھانچے پر بیٹھانا، یہ سب کام جناتوں کا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی پکڑ کر اور کہتے ہیں اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور روح پرواز کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت جو متعین تھا وہ تو کر دیا، لیکن آگے کا کام بھی تھا، اس لیے ان کے جسم کو گرایا، ان کے جسم میں لرزش نہیں آئی، بس بیٹھے کے بیٹھے ہیں۔ جنات سمجھ رہا ہے، سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام تو بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہ جاتے ہیں، اللہ نے بڑی طاقت دیا تھا، ساری رات بیٹھے رہ گئے، دن بیٹھے رہ گئے، تو ان کو یہ سمجھ میں آ رہا کہ ابھی زندہ ہے، یہاں تعمیر ہو رہی ہے۔ تعمیر جب مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد، اور گرے کیسے؟ جو دیگ لگائے ہوئے تھے لاٹھی پر، اس لاٹھی میں اتنے دنوں تک وہ جسد خاکی
صرف جسد جسم بغیر روح کے اتنے دنوں تک ٹکی رہی جب تک کہ وہ تعمیر مکمل نہ ہو جائے، اور اس میں دیمک لگا لاٹھی میں، اور لاٹھی جب بدن کا وزن، اب تو طاقت نہیں، اسی پر وزن تھا، مٹھی اسی طریقے بندھی ہوئی تھی، وہ لاٹھی گر گئی، جب گری ہے تو ٹکے۔ اب لوگوں نے کہا کہ آج سلیمان علیہ السلام چلے گئے، سلیمان علیہ السلام تو کتنے دن پہلے چلے گئے تھے، لیکن اللہ نے خصوصیت رکھی تھی ان کے ساتھ کہ ان کے جسم کو محفوظ رکھا تھا، چونکہ اللہ کو کام لینا، اللہ کو بیت المقدس کی تعمیر کروانی تھی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ زمانہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہر شخص کا زمانہ خرچ ہو رہا ہے، تو ہم لوگ تو شوق سے کہتے ہیں کہ دسمبر گزر گیا، فروری آ رہا ہے، مارچ آ رہا ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ یہ دسمبر اور جنوری جو حصہ ہے وہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، وہ دوسرے کا خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ وقت پورا کر کے چلے جائیں گے، جنوری پھر آتا رہے گا، پھر آتا رہے گا، دوسرے کا حصہ بن کر آئے گا، ہمارا حصہ بن کر نہیں آئے گا۔ یہ زمانے کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، زمانہ تو ہے اور زمانے میں انسان ہے، خدا کی اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم، انسان سب خسارے میں، نقصان میں ہے، کوئی نفع بخش انسان نہیں ہے۔ یہ سارے انسان کو اللہ نے فرمایا استغراق کے ساتھ، ساری مخلوق کو اللہ نے فرما دیا، انسانی مخلوق کو، کہ سب کا سب خسارے میں، لیکن اللہ